من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله واصل الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت موجود والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين البشير النذير وسراج المنير الذي بلغ شانه جس کی شان اتنی بلند ہوئی حتی قال وما ارسلناك الا رحمة للعالمين المنصور المؤيد ورسول المسدد والمصطفى الأمجد من اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد اب آپ کے مولا کا نام آئے وعلى السيد المطهر والإمام المظفر وشجاع الغضنفر أبي شبير وشبار قاسم الطوبى والسكار صاحب المناكب والمفاخر مولانا ومولى الثقلين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى ذريته الطاهرة والأنجم الزاهرة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وتنزيله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات ماشاءاللہ عزیزان محترم آپ کے سامنے آج آپ کا پسندیدہ موضوع کا انتخاب کیا ہے
محبت اہل بیت اور اس کا اللہ نے کیا اجر دینا ہے۔ خدا بند کریم نے اپنی لاریب کتاب میں سورہ شورا کی 23ویں آیت میں اپنے حبیب سے خطاب کر رہا ہے اور کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے میرا مصطفیٰ، اے آمنہ کے لال، اپنی اس امت سے کہہ دے کہ میں تم سے اس نبوت کی محنتوں کا، ان تمام تر مشقتوں کا جو میں نے 23 سال سے سر انجام دی، تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا سوائے ایک چیز کے، صرف ایک چیز جو اجر رسالت قرار پائی، ما اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ اچھا، یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ سادہ نہیں ہے۔ دلچسپ بات بتاؤں آپ کو، اللہ کے آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے انبیاء، 1.25 لاکھ انبیاء کی جو سلسلہ ہے، آدم، نوح و ابراہیم و یونس و یعقوب و یوسف و موسیٰ و عیسیٰ، ان سب کا ذکر کر کے اللہ اسی سورہ شورا میں کہہ رہا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ، اے میرے تمام انبیاء اپنی امتوں سے کہہ دو کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ان اجریہ الا علی اللہ رب العالمین، ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے۔ میں سمجھاتا ہوں، محمد خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء تھے، اللہ نے کہا تم نے محنتیں کرنی ہیں، تم نے میرا پیغام پہنچانا ہے چاہے جتنی مشکلیں آئیں، لیکن اپنی قوم سے اجر نہیں مانگنا، میں دوں گا، میں خود دے دوں گا تمہاری جو تنخواہ ہے، لیکن اپنے سید الانبیاء کو جو تمام نبیوں کا سردار ہے، محمد مصطفیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تیرا اجر میرے پاس نہیں، اپنی امت سے مانگ۔ جی، اپنی اس امت سے مانگ کہ میں صرف ایک چیز مانگتا ہوں، میرے قرابت داروں سے مودت، میرے قرابت داروں سے محبت۔ اس آیت کا سورہ شورا 23ویں آیت، شان نزول کیا ہے، کب نازل ہوئی؟ قرآن کریم کوئی ایسی کتاب نہیں کہ میں اپنی رائے سے تفسیر کر دوں کہ نہیں اس سے مراد یہ ہوگا تو اس سے مراد یہ ہوگا، نا نا نا، نہ کوئی نہ تو نے لکھی ہے نہ میں نے لکھی ہے، یہ اس کلام، اس خدا کا کلام ہے جو تمام عالمین کا پروردگار۔ اور خود نبی خاتم نے فرمایا من فسر القرآن برعیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، خبردار جس نے اس خدا کے کلام کی تفسیر اپنی رائے سے کی، اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ اچھا، اس کا شان نزول کیا ہے؟ اپنی کیوں کتابیں کھولوں میں؟ اپنے برادران اہل سنت کی کتابیں کھولتا ہوں۔ مثلا امام احمد بن حنبل نے، نام سنا ہوگا آپ، احمد بن حنبل نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں، ابو القاسم طبرانی نے اپنی کتاب معجم الکبیر میں، اور اسی طرح کثیر محدثین اہل سنت نے اس آیت کی تفسیر میں ایک ہی روایت نقل کی ہے، اور وہ روایت کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس، رسول خدا کے چچا کے بیٹے، عباس بن عبد المطلب کے بیٹے، اور یہ مفسر قرآن ہیں، حبر الامہ، حبر کہتے ہیں عربی میں ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، حبر الامہ کا خطاب ہے انہیں، یعنی ان کا دل ایسا تھا جیسے علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عباس، لما نزلت هذه الآیہ سألنا رسول اللہ یا رسول اللہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے میرا حبیب ان سے کہہ دے کہ میں تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا،
سوائے اپنے اہل بیت کی محبت کے، سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے۔ یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، اے اللہ کے حبیب بتائیے تو صحیح وہ آپ کے اہل بیت، وہ آپ کے قرابت دار کون ہے جن کی محبت اللہ نے ہم پر واجب قرار دے دی ہے۔ اس وقت آمنہ کے لال نے تمام انبیاء کے سردار کے زبان اقدس سے یہ جملہ جاری ہوا، ہم علیون و فاطمہ و ابناہما، وہ میرا بھائی علی ہے، وہ فاطمہ زہرا ہے، وہ ان کے دو شہزادے حسن و حسین۔ کسی بھول میں مت رہنا، کوئی اور نام تمہارے ذہنوں میں نہ آئیں، یہ وہ آیت تطہیر کے پلے ہوئے نام ہیں جن کے لیے یہ کائنات خلق ہوئی ہے۔ ہر چیز، ہر اللہ کا فریضہ آپ پر مختلف اوقات میں فرض ہے۔ مثلا میں بیان کروں تفسیر میں تھوڑا، نماز 5 وقت میں فرض ہے۔ ایک جب مرد بالغ ہو جاتا ہے تو مرتے دم تک اس پر نماز فرض ہے، اسی طرح ایک خاتون پر، لیکن وہ 5 وقت میں فرض ہے۔ آپ نے فجر کی 2 رکعت پڑھ لی وقت پر، اب آگے فجر کی نماز آپ پر اس دن فرض نہیں ہے۔ روزہ ماہ رمضان کے 30 یا 29 روزے فرض ہیں آپ پر، اگر آپ صحت مند ہیں تو۔ حج آپ اتنا استطاعت رکھتے ہیں، حج آپ پر ذی الحجہ میں 3 دن 4 دن فرض ہے۔ لیکن اللہ کا واحد فریضہ جو ہر لمحے، ہر سانس، جس دن تو نے اپنی ماں کی گود میں آنکھ کھولی اور اس وقت تک جب تک تو اپنی قبر میں لٹایا جا رہا ہے، اور جس کا سب سے پہلے سوال ہوگا تجھ سے، وہ اللہ کا ایک فریضہ ہے، اور اس کا نام ہے محبت اہل بیت۔ ماشاء اللہ۔ اور اس پر محمد ابن ادریس شافعی آج لطف لیں اپنے فضائل، آپ کے، آپ عزاداروں کے، آپ محبان اہل بیت کے، غیروں کی زبانوں سے سنیں، اپنے دوستوں کی زبانوں سے سنیں، اہل سنت سے۔ عربی میں ایک مقولہ ہے، ایک کہاوت ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعضاء، فضیلت وہی ہوتی ہے جس کی گواہی غیر کی زبان دے۔ یہ اپنے تو سب کوئی کہتے ہیں واہ شاہ جی واہ کیا زبردست، لیکن جب آپ کا غیر کہے نا کہ واقعی کمال ہے تو واقعتاً کمال ہے۔ اچھا، اس آیت کی شان نزول پر جو میں نے بیان کی، محمد ابن ادریس شافعی اہل سنت کے جلیل القدر امام، 4 امام آپ کو پتہ ہے، ابو حنیفہ، مالک، احمد بن حنبل اور شافعی، 4 فقہ، ان میں سے شافعی، اور یہ بہت زبردست شاعر بھی تھے، انہوں نے اس آیت کے تناظر میں شعر کہا، لطف لیں گے انشاءاللہ آپ۔ کہتا ہے یا اہل بیت النبی حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، کہتا ہے او اہل بیت نبی کیا شان ہے تمہاری کہ تمہاری محبت کو اللہ نے اپنے قرآن میں ہم پر واجب قرار دیا۔ پھر آگے اس سے بھی خوبصورت جملہ کہتا ہے یکفیکم لعظیم الفخر انکم، اور تمہاری شان کے لیے، او اہل بیت نبی، تمہاری عظمت کے لیے تو یہ بات ہی کافی ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو نماز میں درود نہ تم پر پڑھے اس کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یا علی جی، کوئی شخص چاہے کسی مسلک سے ہو، نہ شیعہ نہیں، تمام جتنا کوئی بھی مسلمان ہو، کسی بھی نظریے پر ہو، جب تک اپنی نماز میں آل محمد پر درود نہیں پڑے گا، نماز کی قبولیت کا چانس ہی کوئی نہیں۔
اچھا ذرا مزید لطف لیں. صحیح مسلم وہ کتاب جس کو ہمارے برادران اہل سنت کہتے ہیں ہے یا اخت القرآن، یہ قرآن کی بہن ہے، اس کی حدیث، اور حدیث بھی آپ کے اور میرے مولا واقع امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے. ماشاءاللہ. ممبر پر، ممبر کوفہ پر کھڑے ہو کر ولیوں کے امیر نے یہ خطبے میں جملے ارشاد فرمائے، والذی فلق الحب وبر النسمہ، اس ذات کی قسم علی کو جس نے دانے کو چیرا اور روح کو تخلیق کیا. انہو لعہد النبی الامی الیہ، او مسلمانوں تمہارے نبی امی نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا، تمہارے نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا، ان لا یحبنی الا مؤمنون. اے علی میں محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہوں تجھ سے کوئی محبت نہیں رکھے گا مگر وہ بہت بڑا مومن. ولا یبغضنی الا المنافق، اور جو بھی تجھ سے بغض رکھے گا بہت بڑا منافق. عزیزان محترم، امیر المومنین اور علی کے 11 بیٹوں کی محبت عین ایمان ہے، اور اس کے سوا کہیں ایمان ڈھونڈتے ہو تو پھر یہ ایسے ہی ہے جیسے رات کے وقت سورج کو تلاش کرنے نکلو. آخری واقعہ آپ کی زحمتیں تمام کروں اور پھر انشاءاللہ منزل مصائب کی طرف. امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام صلوات پڑھی. حضرت سے ایک دفعہ مامون الرشید نے رات کے وقت طلبی کی، اپنے دربار میں بلوایا امام رضا علیہ السلام کو. آپ کو معلوم ہے کہ اس نے خراسان میں امام علی رضا علیہ السلام کو بلوایا ہوا تھا. تو رات کے وقت بلا کے کہتا ہے کہ یا ابا الحسن، اے علی رضا، فقد کثر فکری فی ذالک، میں بڑا پریشان ہوں، ایک مسئلے نے میری رات کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں. امام علیہ السلام نے کہا کیا مسئلہ؟ تو اس نے کہا حضرت لوگ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے جد، آپ کے دادا علی نے ممبر پہ کھڑے ہو کر کہا آنا قسیم الجنت والنار. علی نے ممبر پہ کھڑے ہو کر کہا کہ روز قیامت جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے والا میں علی ہوں. اس نے کہا حضرت یہ تو کام ہے اللہ کا، جنت و دوزخ کو خلق کرنے والا تو ہے اللہ، لوگوں کو روز جزا کا مالک تو ہے اللہ، تو پھر یہ جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے والا علی کیسے ہوگی؟ میری تو رات کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں حضرت، مسئلہ حل کریں. امام علیہ السلام نے فرمایا، آپ کو پتا مامون عباسی تھا، اور بنو عباس اصل میں بنو ہاشم کی ایک شاخ ہیں. بنو ہاشم عبداللہ بن عباس کی اولاد میں سے ہے نا بنو عباس. تو امام علیہ السلام نے فرمایا علم تروا عن ابیک عن آبائک، او امیر پہلے یہ تو بتا کیا تو نے اپنے باپ سے، اس نے اپنے باپ سے، اس نے اپنے باپ سے، اس نے عبداللہ بن عباس سے، کیا رسول اللہ کی یہ حدیث نہیں سنی کہ پیغمبر اسلام نے میرے دادا علی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق. اور تیرے ہارون نے، تیرے مامون نے، تیرے آبا نے عبداللہ بن عباس سے کیا یہ حدیث نقل نہیں کی کہ میرے نانا نے میرے دادا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا اے علی تیری محبت ایمان ہے، تیرا بغض کفر ہے.
اس نے کہا جی بالکل یہ تو ہمیں حدیث معلوم ہے، بالکل یہ ہمارے ہاں مشہور ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا فَعَيْنَ الْمُؤْمِنِ، روز قیامت مومن کہاں ہوگا؟ کہتے جی جنت میں۔ تو مولا نے کہا فَعَيْنَ الْمُنَافِقِ، تو منافق کہاں ہوگا؟ تو اس نے کہا جی جہنم میں۔ تو مولا نے فرمایا تو بس ہو نہ گیا میرا دادا علی جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے والا۔ اور جب معیار علی کی محبت ہے روز قیامت جنت و دوزخ کی تقسیم کی۔ اچھا ابھی اس سے مزید ہے، یہ تو کلائمیکس نہیں تھا، ابھی مزہ آپ کو زیادہ آگے آئے گا۔ یہ جب حدیث بیان کر کے مولا اس لعین کے کمرے سے باہر آئے، آپ کا صحابی ابو صلت حربی آپ کے پاس آیا، مولا کیا جواب دیا، منافق کی زبان بند کر دی، سواد آ گیا۔ مولا نے فرمایا تھا یہ جواب تھا اس کے لیے، تو ہے میرا شیعہ، اب سن تیرے لیے کیا جواب ہے۔ یہ حدیث تھی جو اس مامون کے آبا نے، اس کے باپ دادوں نے نقل کی تھی رسول سے۔ اب وہ حدیث سن جو میں علی رضا کے باپ دادوں جعفر صادق، موسیٰ کاظم، محمد باقر، زین العابدین، سید الشہداء حسین نے نقل کی، کہ میں نے سنا اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے جد امیر المؤمنین سے، کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے مجھ علی سے کہا یا علی انت قسیم الجنت والنار یوم القیامہ، روز قیامت اے علی تو جنت و دوزخ کو تقسیم کرے گا۔ کیسے مولا؟ فرمایا تقول للنار حاز علی و حاز لکے، تو پل صراط پر کھڑا ہوگا، کسی کو اپنی طرف لے لے گا، کہے گا جہنم یہ دے دے یہ میرا ہے، جہنم یہ لے لے یہ تیرا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ لیکن عزیزان محترم، جتنا بلند تھا یہ نام، لوگوں نے اتنی دشمنی رکھی، پتہ نہیں حسین کو اپنے بابا علی سے بڑی محبت تھی۔ ایک آخری حدیث سنیں اور پھر ہم منزل مصائب کی طرف۔ امام حسین ابن علی سے ایک روز مروان ابن حکم نے پوچھا کہ جو بیٹا حسین تیرا پیدا ہوتا ہے ہر ایک کا نام علی رکھتا ہے، کوئی علی زین العابدین، تو کوئی علی اکبر، تو کوئی علی اصغر۔ امام علیہ السلام نے فرمایا او نیلی آنکھوں والی بدکار عورت کے بیٹے، اگر مجھ حسین کو اللہ 100 بیٹے دیتا 100 کے نام علی رکھتا۔ عزاداروں، حسین ابن علی کے معزن کا نام ہے حجاج، حجاج ابن مسروق۔ حجاج اذان دیتا تھا، حسین ابن علی جماعت کراتے تھے، لیکن فیصلہ تبدیل کیا زہرا کے بیٹے نے۔ روز عاشور جب طلوع ہونے لگا نا سورج، تو حسین نے کہا حجاج آج تو نہیں، میرا علی اکبر اذان دے گا۔ میں کہتا ہوں ایک دو اذانیں ہیں اہل بیت کبھی نہیں بھولیں گے، ایک کوفہ کی اذان اور ایک کربلا کی اذان۔ کوفہ کی اذان بھی دی تھی علی نے، کربلا کی اذان دینے والا بھی علی تھا، لیکن میں کہتا ہوں فرق تھا۔ جو کوفہ میں اذان دی تھی علی نے، وہ علی ابن ابی طالب نے پانی پی کر دی تھی۔ جو کربلا کی اذان دی تھی علی اکبر نے، 3 دن کا پیاسا تھا۔ جو کوفہ کی اذان دی تھی وہ مسجد کوفہ کے گلدستہ اذان پر دی تھی، لیکن جو کربلا کی اذان تھی وہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت صحرا پر اذان تھی۔ اب آخری فرق بتاؤں،
جو کوفہ میں علی نے اذان دی تھی زینب ام کلثوم کو پتہ کوئی نہیں تھا میرے بابا کی آخری اذان ہے، لیکن جب علی اکبر نے کہا ہے نا اللہ اکبر، اس وقت زینب نے کہا ہے بند کرو قرآن، میرے اکبر کی آخری اذان ہے۔ عزادارو، ظہر کے بعد حسین کے مہمان ختم ہو گئے تھے۔ اب مجھ سے پوچھو سب سے پہلے اپنے خاندان میں سے چاچوں کے بیٹے رہ گئے تھے یا اپنی اولاد؟ سب سے پہلے ہاشمی کون بڑا ہے؟ تاریخ کے الفاظ ہیں فَتَقَدَّمَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ فَاسْتَأْذَنَ أَبَاهُ۔ علی اکبر بابا کے پاس آ کے کہتے ہیں بابا جان اب ذرا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَنَظَرَ إِلَيْهِ نَظْرَةٌ عَائِسٌ مِّنْهُ۔ ایک بار حسین نے اکبر کو چہرے سے لے کر پاؤں تک حسرت کی نگاہ بیٹے پر دیکھی۔ وَأَرْخَى عَيْنَيْهِ، حسین کی آنکھیں اس طرح برسی جس طرح ساون کے بادل برستے ہیں، اور کہا اکبر جا پہلے پھوپھیوں سے الوداع کہہ لے۔ عزادارو، اکبر خیام میں آئے ہیں، خدا کی قسم خیام میں اکبر کا گھوڑا نہیں آیا تھا، اکبر کا جنازہ آیا تھا۔ کوئی بی بی اکبر کی دستار کے بوسے، کوئی بی بی اکبر کے رخسار کے بوسے، کہہ رہی تھی وا محمد وا علی اکبر، ہماری غربت پر رحم کر، ہم میں تیری جدائی کی طاقت کوئی نہیں۔ عزادارو، علی اکبر خیام سے باہر آئے، پتہ نہیں اتنا پیارا تھا حسین کو، اذ کہہ رہے تھے اذهب یا بنیا مہلا مہلا، او میرا شہزادہ اکبر ذرا گھوڑے کو آہستہ آہستہ چلا، تیرا بابا دیر دیر تک تجھے دیکھتا رہے۔ عزادار حسین کا ایک ہاتھ ریش پر آیا، ایک ہاتھ آسمان کی طرف۔ حسین کو کوئی اتنا گواہ بننے کے قابل کوئی نظر نہیں آیا، اللہ کے آسمان کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، او میرا اللہ تو گواہ بان، اب اس جوان کو ان کی طرف بھیج رہا ہوں جو شکل میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی محمد کی شبیہ۔ عزادارو، جتنا میں نے پڑھا ہے مقتل میں کسی شہید کے قاتل کو حسین نے بد دعا نہیں دی، لیکن خدا گواہ کوئی اتنا پیارا تھا علی اکبر، یہاں سے علی کو روانہ کیا، وہاں سے اونچی حقل مار کے کہہ رہے یا ابن سعد قطع اللہ رحمہ کو، پسر سعد خدا تیری نسل ختم کرے، اور میرا کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے۔ عزادارو، پس علی میدان میں آئے، حالت کیا تھی؟ فتجلی علی القوم بوجہ رسول اللہ، یہ علی اکبر نہیں تھا، یہ محمد عربی کی شبیہ تھی، سر پہ امامہ رسول کا، چہرہ رسول کا، قد رسول کا، تلوار رسول کی۔ علی نے آ کر جنگ لڑی، حیدر کرار کا جو بیٹا تھا، کبھی میمنہ پہ حملہ، کبھی میسرہ پہ حملہ، میرے الفاظ نہیں، تاریخ ابن عاصم میں مرقوم ہے، اتنی جنگ لڑی علی نے، حتی زج اہل الکوفہ لکثرت قتل منہم، اتنی قتل کی علی نے، کوفہ و شام کی فوجوں میں کمیاں محسوس ہونے لگ گئی۔ اللہ جانے کتنا پیارا تھا حسین کو کہ واحد شہید ہے جو میدان جنگ سے واپس لوٹا ہے،
آگے بابا کے پاس علی آئے، اب جگر کباب ہو چکا تھا، پیاس کا غلبہ تھا۔ حسین کے پاس آکے علی کے تیاب تھا، علعت شکد قتلنی، بابا جان ترے کھا گئی ہے، وَسِقْلُ الْحَدِيدِ قَدْ أَجْهَدَنِي، لوہے کے بار نے اب تھکا دیا ہے۔ بابا جان کیا ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے؟ حسین کو وہ وقت یاد آیا، نانا کا شہر تھا، اسی علی اکبر نے بے موسم انگوروں کا سوال کیا تھا، اور جنت سے انگور منگوا دینے والا حسین آج اتنا غریب ہو گیا، بیٹے کو ایک گھونٹ پانی کو نہیں دے سکتے۔ کہتے علی ذرا اور لڑا، بنانا محمد حوض کوثر پہ لائے گا۔ اب علی واپس آئے ہیں، لیکن عزادار و زخم اتنے بڑھ چکے تھے، اب جسم کمزور ہو گیا تھا۔ عزادار ایک لعین نے خفیہ طور پر پیچھے سے برچھی کا وار کیا، برچھی کا لگنا تھا۔ اب علی اکبر زین فرس پر سنبھل نہیں سکے، گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال دیے، کہا گھوڑا مجھے خیام کی طرف لے چل، اور میں جوان ہوں، میرا بابا ضعیف ہے، میری لاش نہیں اٹھا سکے۔ گھوڑے کی آنکھوں پہ خون تھا، گھوڑا وہاں لے گیا جہاں فوجوں کی بھیڑ تھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَقَطَعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ عِرْبَانَ عِرْبًا، اور جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اکبر کا جسم تھا، ٹکڑے ٹکڑے شد۔ اکبر نے بابا پہ آخری سلام کہا، یا ابتا علیک منی السلام، اور سر بیٹے کا آخری سلام قبول کرو۔ حسین کی حالت کیا تھی؟ فارسی کا مرثی ہے، پدر پر لاش پہ سر، زانو بزانو رسید۔ جب تک حسین چل سکتے تھے چل کر کونیوں کے پار کربلا کی خاک میں اپنا اکبر نظر نہیں آ رہا۔ عزادار حسین اکبر کے اوپر اپنے آپ کو گرا دیا۔ روایت کے الفاظ ہیں وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَىٰ خَدِّهِ، حسین نے اکبر کے رخسار پہ اپنا رخسار رکھا، دل نہیں بھرا حسین کا، صدران علی صدر، اپنا سینہ اکبر کے سینے پہ رکھ کے کہتے ہیں یا اکبر علی الدنیا بعدک العفا، او علی اکبر تیرے بعد تیرے بابے کی سینے پر خاک۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ جزاکم اللہ۔